الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا مطاعا تسكنه أرزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى فرد الشريف نادي عليا مدر الرجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سيد جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا إلي يا إلي يا إلي أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون اکبر یا وارث خون اصغر یا وارث خون امیر قاسم یا وارث خون موسیٰ کاظم. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الغفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکرین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کن. ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجس امین ذوالفقار. تھکے بیٹھے ہو شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس منبر کا وارث زمین کا وارث آسمان کا وارث کربلا کا وارث کاظمین کا وارث نجف کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث زلزلاؤں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث خدا کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہرے کا وارث
غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف، درود پڑھے شہنشاہ کے رحول وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَغَاصِبِ أَلْقَابِهِمْ وَغَاصِبِ لِبَاسِهِمْ وَغَاصِبِ وِلَایَاتِهِمْ وَغَاصِبِ نُصْرَتِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح کریم۔ اپنی خوبصورت زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ آج کر رہا ہوں سید بس ایک نظارہ عجیب بدلا سحر کے بالکل قریب بدلا۔ پہلی ملاقات سید آپ سے صلیح صحاب سے اور آپ تمام مومنین سے تقریباً میری پہلی ملاقات ہے۔ زیادی صاحب اگر زیارت مجھے آگے کریں تو میں مشکور ہوں گا۔ تھوڑا سا میں عرض کرتا جاؤں جی بسم اللہ شکریہ، تھوڑا میں گزارش کرتا جاؤں اپنے خطاب سے پہلے مولانا کی موجودگی میں، سادات عظام کی موجودگی میں، ماتمیوں کی موجودگی میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے جتنی میرے مولا نے مجھے توفیق دی۔ بھائی مجاہد شاہ اس ممبر کی عظمت کی قسم، اس گھر اکتر کو جب بھی سچے ملے انکنڈیشنل ملے، بہت شکریہ ملک صاحب، مشکور میں آپ کا، جب بھی ملے انکنڈیشنل ملے، جس نے مودت کی ہاتھ اوپر رکھ کے کی نیچے رکھ کے لے کے، جس عاشق نے بھی ان کو مانا، یہ کہہ کے نہیں مانا میں آپ کو مان رہا ہوں اس کا صلہ چاہیے کسی، مجھے بہت اچھا لگا کامی صاحب میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، چھوٹے آپ میرے سے، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اسی طرح تحقیق میں مصروف رہے، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ماشاءاللہ، سارے پڑھنے والے بہت خوبصورت انداز میں۔ یورپ میں نے پہلی دفعہ، انگلینڈ میں بھی میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہاں میں نے فرسٹ ٹائم 2017 میں بھی آیا تھا، مگر ایسی خوشبو مجھے آج بھی نہیں۔ آپ اسی طرح تحقیق میں مصروف رہیں، کام بھی سید کا ہے ممبر پہ حق بتا دیں۔ بہت شکریہ، مہربانی سید قاضی صاحب، بہت توجہ۔ جب بھی آل محمد کو نوکر ملے، جتنے ملے انکنڈیشنل ملے، کسی نے سودا نہیں کیا، جس نے بھی کہا میں نے آپ کو مانا تو یہ کہہ کر مانا کہ آپ کو ماننا حق ہے۔ انہی کی خوشبو کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج سے کم و بیش 13 سال پہلے اپنے امام سے زبان مانگی تھی۔ میں کہوں جی میں بہت کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، نہیں، میں نے اپنے مولا سے زبان مانگی تھی۔ سنتا تھا بھائی مجاہد اشرے پڑھنے والے مودت پہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں جب دیکھتا تھا کیفیت کہتا تھا نہیں، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں۔ بچپن سے سنتے آ رہے، مولانا خمسے اشرے سنتا ماں کی گود سے ہی، جیسے بچے چھوٹے ماں کی گود میں بیٹھے ہیں، مگر جب دیکھتا ہوں پڑھنے والوں کو سنا تو رہے ہیں مودت ہے، حق ادا نہیں ہو رہا۔ سوچا رجت میں سرکار سلیمان نے دوبارہ تشریف لانا ہے، سرکار سلیمان محمدی کو علی سنانے کا موقع ملے۔ اب جن کو رجت کا نہیں پتا، مومنوں کو قصور ممبر کا ہے، تھوڑا سا واضح کرتا جاؤں، رجت کہتے ہیں پلٹنے کو، دوبارہ آنے کو، پھر قبروں سے اٹھنے کو۔ قاضی صاحب اس پہ تحقیق کریں اور ضرور لوگوں کو بتائیں، بہت اچھی بات کر رہے تھے، لازمی ہے۔ چھٹی امام کا فرمان ہے جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ سرکار ہوگی کب؟
فرمائے گا جب صاحب رجت آئے گا. سرکار صاحب رجت، سرکار فرماتے صاحب رجت وہ ہے جو آئے گا. سرکار آپ کا بیٹا؟ فرمایا نہیں، میرا موسیٰ کاظم صاحب رجت نے. مولا موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا صاحب رجت کون؟ سرکار نے فرمایا آئے گا. سرکار مولا علی رضا؟ فرمایا نہیں. مولا علی رضا سے پوچھا گیا مولا صاحب رجت کون؟ آپ کا بیٹا؟ فرمایا نہیں آئے گا. پوچھتے پوچھتے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ساتھ نے پوچھا. سرکار حسن عسکری علیہ السلام نے خود فرمایا نہیں آئے گا. آئے گا. کون آئے گا؟ جس کی ہم ریت ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، وقت میں دیکھ رہا ہوں کافی گزر گیا، لیکن کوشش کروں گا میں کم وقت میں زیادہ گزارشات آپ کی خدمت میں کر جاؤں. جناب سلمان کو موقع ملے گا رجت میں علی سنانے کا. میں بھائی منیر شادی، بھائی مجاہد شادی، سلیریہ صاحب، ہم بانی اٹھ کے جناب سلمان کو لفافہ پکڑائیں. سلمان تو نے علی سنایا یہ لفافہ؟ حیران ہو کے کہے گا علی اتنا سستا ہے جو پیسوں میں بک جائے. مہربانی یار، میں نے یہی قیمت لے لی. تو جو آپ سے یہ آپ کی کیا بات ہے ملک صاحب؟ میں مشہور آپ کا کیا بات ہے ماتمی؟ سلام ہے آپ کا. سلمان کہے گا علی اتنا سستا ہے کاغذوں میں بیک گئے. او بھائی تیرے خرچے ہیں، تیرے اخراجات ہیں، تیرے مسائل ہوگا نا. میرے مسائل ہیں. میں نے مولا کو مانا ہے، سوچا نہیں. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، میں دو چار طویلی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. مامے رہیں گے نا کچھ لوگ، وہ تو ایسا موقع ہوگا رجت. شاہ جی کوئی تھکنا بھی چاہے تو تھکے گا نہیں. دل کھول کے عاشق سنائیں گے، بیٹھ کے عاشق سنیں گے. اتنا طویل دور. پھر مجھے موقع ملا، کوشش کروں گا. آپ نے حکم فرمایا 14-15 کی درمیانی رات میرے مولا نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ تفصیل نظر کروں گا اس پہ. میرے امام کا احسان ہے، بہت گریٹ پہ سرکار ٹائم پہ انہیں کی عطا کرتا توفیق سے. لازم ہے، واجب ہے، ریت جان لے. جتنا بھی آل محمد کا دم بھر لے، مہدی راضی تو سب راضی. میں آتا ہوں اپنی گفتگو پہ. مہربانی، شکریہ. میں حاضر ہوتا ہوں اپنی بات پہ. بس انہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے مولا سے زبان مانگی. جب میرے مولا نے مجھے زبان عطا کی، میں نے مولا سے دنیا نہیں مانگی، زبان مانگی، دنیا بھی دے دی. میں نے کہا مولا احسان فرمائیں، آپ کی نسبت سے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. سید صاحب، دنیا سید سید کر کے ملتی ہے. میں نے کہا مولا اگر زبان عطا کی ہے، ذکر جاری فرما رہے ہیں، احسان فرمانا مجھے کسی بانی کا محتاج نہ کرے. بھائی منیر شاہ، آن لائن دنیا سن رہی ہے، آپ سب کا پاکستان میں رابطہ ہے. کوئی دنیا کا، انگلینڈ میں نے کافی مجالس پڑھی، آپ کے یورپ میں بھی کافی مجالس پڑھی، کوئی دنیا کا بانی ثابت کر دے کہ سب بخاری نے خون حسین کی قیمت لی ہے؟ کوئی نہیں. ہاں یہ ضرور میری قوم نے کہا او جی یہ پتہ نہیں کون نیا نظام لے کے آ گئے، او پتہ نہیں یہ نئے دور والے، او پتہ نہیں نیا نظام. کوئی بات نہیں، اچھا کر رہے ہیں، میرا اسٹیمنا چیک کرتے ہیں. میں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. لیکن دعا وہ بھی ہوں مولا ان کے ذہنوں کی گیریں کھولے تاکہ ان کو پتہ چلے کرم کسے کہتے ہیں. میری اتنی قیمت ہے، میری اتنی نیاز ہے. میں ابھی شادی کو کہہ رہا تھا، شادی میرا بیٹا، میں لاہور بیٹھا ہوں، لاہور رہتا ہوں میں. میرا بیٹا مجھے کہا بابا مجھے ٹائی چاہیے. لاہور سے نہیں ملتا، اسلام آباد سے ملتا ہے. میں منیر شاہ کو فون کروں گا، منیر شاہ ذرا یورپ بھجوانا. میں نے بچے کے لیے کھلونے لینے ہیں. نہیں، بچے کی محبت مجبور کرے گی. جہاں بھی بچہ کہے محبت مجبور کرے گی، میں پہنچوں گا. افسوس تو یہی ہے 1400 سال ہو گئے سلیمان سنتے سنتے، 72 سنتے سنتے. محبت کا معیار تو یہ ہے، ہم ان کا بتانے آئے. بچے کی محبت مجبور کرے تو چلے جائیں بغیر کسی سے کچھ مانگے. ان کی محبت مجبور ہی نہیں کرتی. بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا. بس ایک نظارہ عجیب بدلا. مجھے شاہ جی بہت خوبصورت، میں نے آپ کی ریکارڈنگ بھی کی ہے، آپ کو سینڈ کروں گا. بڑا اچھا تبرہ اور بڑا اچھا تولہ سنا رہے تھے. بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا. منیر بھائی میں نے آپ کو یہاں بیٹھ کے یہی عرض کی ہے، دے سکتے ہو تو میرا ساتھ دو. یہی مانگے میں نے.
اس پیغام کو پہنچاؤ جہاں جہاں تک بس ہے. اسد بخاری حاضر ہے، پہنچ جائے گا. کوئی بات نہیں، کچھ بھی کہتے رہے، پیغام دیکھنا لے کے کیا آیا ہو. جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ نہیں سید لے کے کیا آیا، پھر کوشش کریں گے مومنوں کی ذہنوں کی گرہیں کھل جائیں گی. ناراض میں کسی پہ نہیں ہوں، میں دعا وہ سب کے لیے ہوں. اللہ کرے میرے امام کی ساری ریت سمجھ جائے ہم کھاتے کس کا ہے، کس کا صدقہ ہمیں اولادیں مل رہی ہیں، کس کا صدقہ نہیں. میں درود و سلام کی صورت میں عرض کرتا ہوں، درود و سلام ہے اس شہنشاہ معظم کی مقدس و مقدس بارگاہ میں کہ جس کے وجود اقدس کی برکت سے کائنات کی نبض حیات چل رہی ہے. درود و سلام ہے اس شہنشاہ معظم کی مقدس و مقدس بارگاہ میں کہ جو ہے تو سبزہ بھی ہے، پھل بھی ہے، زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے، آسمان بھی اپنی جگہ قائم ہے. اگر ہٹ جائیں امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور گناہیں ٹوٹ پڑے آسمان. درود و سلام، چلی سلام یہ گہرا ہے، سمجھنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. درود و سلام کاملی صاحب، درود و سلام ہے اس شہنشاہ معظم کی مقدس و مقدس بارگاہ میں کہ جو آج بھی کریم ابن کریم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے زمانے کا حسین بن کے انتظار کر رہے ہیں. کوئی ہے جسے میں اور بناؤں. مشہور میں بس ایک منظر سیدی، بس ایک منظر عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا. جو حر نے اپنا طبیب بدلا تو حر کا فوراً نصیب بدلا. جب حر نے اپنا، پھر عرض کروں، ضرور عرض کرتا ہوں، بس ایک منظر عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا. دیر نہیں لگتی مولا تک پہنچنے میں، اور بتا گیا. نہیں ایسے نہیں سمجھ آتی. دو نعرے لگاتے ہیں روئے زمین پر، بڑے مشہور نعرے، ہر جلسے میں ہر جلوس میں. ہے ہماری درسگاہ، مہربانی، ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا بھئی مجھے درسگاہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے درس ملتا ہو اس کو درسگاہ کہتے ہیں. جہاں سے کوئی درس ملتا ہو، کربلا ہماری درسگاہ ہے. امام سے بتاؤ صفحہ اللہ پہ بیٹھ کے اپنے سروں پہ قرآن کو تصور کر کے بتاؤ ہم نے کربلا سے کیا درس لیا ہے. ہم نے کربلا سے بابا جی شکریہ کیا درس لیا ہے؟ رونے کا درس لیا ہے، رلانے کا درس لیا ہے. مجھے کوئی 72 کا سنائے کہ صاحب رونا دکھائے، 72 کا رلانا دکھائے، یا رونے کی شکل بنانا دکھائے، یا کم از کم 72 کا مولا سے جنت لینا دکھائے. کربلا کا درس کیا ہے؟ یہی میں ٹی وی بھی آن لائن پروگرام میں عرض کر رہا تھا. کربلا ہم نے سنی ضرور ہے، کربلا ہم نے اتاری نہیں. جس دن کربلا ہمارے اندر اتر گئی کیفیت کچھ اور ہوگی. یقین جانیے کیفیت ہی بھائی منیر شاہ جی کچھ اور ہوگی، کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. ہم نے کربلا سے درس نہیں لیا مگر لینا ہے، چونکہ ہمارا نعرہ ہے ہماری درسگاہ کربلا. کربلا شب عاشور سرکار جنت دیتے رہے، کربلائیوں نے نہیں لی، کربلائیوں نے سردار سے سردار لیا. درسگاہ کیا ہے؟ مولا سے جنت لینا. میں جرمنی میں ممبر حسین پہ پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ ایک عرض کرنے لگا ہوں. مولانا تشریف فرما ہے، آپ بھی ماشاءاللہ محقق بیٹھے ہو، کیونکہ بچپن سے جو ذکر آل محمد سنتا ہے وہ عام نہیں ہوتا. کربلا سے ہم نے جنت لینا سیکھا نہیں. جنت تو اس گھر نے اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، فرما دیا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. اسے جنت شادی کا سستی ہوگی، ہو سکتی اس سے جنت سستی مچھر کے پر کے برابر بھی. بات اس سے بھی آگے ہے، فرمایا ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. جو چیز گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے قدموں تلے مل جائے مولا سے لینے کا کیا فائدہ. درس کا سمجھا نہیں. کربلا شادی مجھے ٹائم چاہیے، میں اس کو کھولوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں جلدی جلدی سمیٹوں. ہم نے مولا کی یہ اس نظام سے درس نہیں لیا مگر لینا ہے. کیا درس لینا ہے؟ ابھی بھائی صاحب کہہ رہے تھے
फक्र मिन्नी की बात खड़े कर रहे थे, जिसने फरमाया ना अल फक्र मिन्नी, हदीस में राज है, कभी नशिस्त हुई इस पर तफसीली बात करूंगा। अल फक्र, उसी सरकार ने फरमाया सलमानो मिन्नी, सलमानो मुझसे है, हमसे है। मैं रसूल से पूछने लगा सरकार तस्वीर में, चलिए सरकार आपने सलमान को कह दिया सलमान हमसे है, सलमान मुझसे है, चलिए नुक्ता देने लगा इरफान का, सलमान हमसे है, सरकार को ऐसे भी जो आपसे नहीं। फरमान लगे हाँ तुम रोज तो देखते हो दूध की दुकानों पर लिखा होता है मन वशा फलाइसा मिलना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। सलमान मिलावट से पाक था। अल्लाह करे मैं समझा दो कोई नुक्ता आपके दिमाग की घेरे में अल्लाह करे मेहरबानी यार, क्या बात है आपकी सलाम है करनी आपकी। सलमान मिलावट से पाक था। जो जो जब जब मिलावट से पाक होगा वो हम में से है। आपके क्या कहना है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये दूध की दुकान में पाकिस्तान में तो काफी है, तो आपने देखा होगा, बच्चों ने भी देखा। सरकार का फरमान जिसने मिलावट की, अब ये दूध वाला क्या मिलावट करके बैठा ये बात की बात है, मगर वो लिख के बैठे अपनी प्योरिटी को प्रूफ देने के लिए कि मेरे पास प्योर ही प्योर चीज है। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। सरकार ने फरमाया किसी के लिए था, लिखा किसी ने है, समझा किसी ने नहीं, हम में से नहीं, हम में से नहीं। कभी भी हमने गौर नहीं किया। यही तो अरमान और अफसोस है भाई मुजाहिद और भाई मुनीर शाह में क्यों निकला मिंबर इंसानी पे। मौला की इज्जत की कसम, ये सादात की ड्यूटी है, सादात पे वाजिब है। सादात बुजुर्गों ने नंगे पांव चल के उम्मत पे रहम करने के लिए भरपूर कोशिश की है। हम भी उन्हीं की औलादे हैं, हम नहीं जा सकते कहीं। हर सैयद को मिंबर पे आके अपने घर की हकीकत दुनिया को बतानी चाहिए। नहीं घबरा गए हो? कोई मुश्किल है जी? जी बिस्मिल्लाह। तो सारों ने कोशिश करनी है, कोई ना कोई नुक्ता, जैसे मजलिस हुई है अभी सबने अपना हिस्सा पेश किया, थोड़ा थोड़ा कोशिश की करो जब भी मजलिस हुसैन हो कोई ना कोई चीज ज़हन में सोच के किताबों से पढ़ के जरूर आके बताया करो। ट्रेनिंग हो जाए, सैयद होना, सरदार होना यार क्यों देते हो आम लोगों के हाथों में सरदारी? अल्लाह अकबर। मैं कह गया जो पहुंच गया मैं मशहूर हूं उनका, क्यों दुनिया सरदार के माने लगी ना, सैयद ने सरदारी से छोड़ दी। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। अच्छा जिसने मिलावट की वो तो इनसे हो गया, क्या सिर्फ सलमान पे ही कर्म हुआ था, बाद में किसी पे नहीं? ऑनलाइन बातें थोड़ी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें बहुत ज्यादा हैं, जो यहाँ पे मिंबर पे आने वाले भी कहने से डरते हैं कि कहीं हम पे सवाल ना हो जाए। सरकार ने सलमान को सामने रख के क़यामत मिसाल कायम कर दी, जो माने दे सलमान बनेगा वो हम में से है। और जो मजलिस भाई मुजाहिद शाह बंदे को सलमान सुनने के बाद सलमान जैसा जज्बा नहीं पैदा कर सकती, उस मजलिस में बैठने का फायदा ही नहीं। बंदे का मयार ही ना बदले, बंदे की सोच ही ना बदले। यही तो अफसोस है ना, बंदा जो है यकीन जानिए तब्दीली बिल्कुल नहीं है। बातें चल रही हैं तब्दीली, नो चेंज। मैं देख रहा हूँ मोमिन आपस में गुत्थम गुत्था है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। फरमाया चाहे तुम्हारे बाप का कातिल क्यों ना हो, अगर हमें चाहता है हमारा मयार क्या है, हम कहाँ खो गए? मेहरबानी यार, क्या बात है, सलाम है भाई मुनीर साहब। भाई हम मोमिन भी कहलवा रहे हैं, हमारा मयार भी पस्त है, मयार बुलंद करना होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी। टीवी पे बैठा हुआ है, टीवी पे किसी ने सवाल किया, गलबन पाकिस्तान से किया, ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा था, कहने लगे क्या मोमिन इकट्ठे नहीं हो सकते? सवाल आया मोमिन इकट्ठे नहीं हो सकते? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते? कहने लगे जी कैसे? मैंने कहा जी तसव्वुर कर लें कि वो मर गए। कहने लगे मरने का मतलब? मैंने कहा मौत तो नफ्स को आती है। यार क्या बात है यार, समझना थोड़ा सा मेरे साथ है ना। मौत तो बोल लो नफ्स है, मौत तो समझ लो, नफ्स को मार दो नहीं। मैंने कहा कब्रिस्तान में इकट्ठे नहीं होते। हाय हाय हाय। ओए बाबा सारे मुश्ताक हो मानतों के उस मकाम देखने के, वहां इकट्ठे नहीं हो गए? अगर वहां इकट्ठे हो गए, कब्रिस्तान में भी कब्रें इकट्ठी हैं, तो दुनिया में इकट्ठे हो जाओगे। और नाम लिख लो तो
وفادار نہیں ہیں، لوگ ٹوٹ گئے۔ ولایت نام توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا ہے۔ خدا را اس قوم کو تقسیم، تھینک یو سید، میں مشکور آپ کا، مہربانی چلے رہے صاحب، مہربانی۔ ولایت نام جوڑنے کا ہے، توڑو نہ۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جس بندے کے اندر حبیب حر سننے کے بعد مزاج حبیب پیدا نہ ہو، مزاج حر نہ سامنے آئے، میرا خیال ہے اس کا مجلس میں بیٹھنا نہ بیٹھنا ایک ہے۔ یقین جانی یہی تو معیار ہے۔ جس دن ہماری طلب اور تڑپ یہ ہو گئی بھائی منیشا جی کہ ہم نے کہانی سن کے ہم نے بھی ان جیسا بننا ہے، یقین کرو مہدی آ جائے گا۔ میں نے ایسے بات نہیں کہ شاہ جی میں ایک بات آگے کرنے لگا، دوسرا نعرہ لگتا ہے پورے روئے زمین پر، نکتہ ہے کاظمی صاحب اس کو کھولیے گا، سوچئے گا۔ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سارے بولو میں پھر بات آگے کریں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ تشریف فرماؤ، حق کا سیدھا۔ اور سید ایک تشریف فرماتے کرنے لگے، میں آپ کی مجالس سے سنتا رہتا ہوں، مگر جب خطبے کے بعد آپ ضمیر سے جوڑتے ہیں تو میں اپنے بات جاتا ہوں، بند کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شاہ جی سوچتا ہوں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم نے سب کچھ بنا لیا، ہم نے امام راضی نہیں کیا۔ اسی سلام کرتا ہوں سیدہ، دیکھو حق کا سیدھا راستہ، کاظمی صاحب نکتہ ہے، حق کا سیدھا راستہ۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ منزل پہ جانے کے لیے نہیں، آسان کر کے میں آپ کی خدمت میں گزارش۔ بھائی منیشا جی میں رات چلا لنڈن سے، میں سے پوچھنے لگے سارے عمر صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں جرمنی جا رہا ہوں، ڈوزلڈورف کے علاقے میں نے مجلس حسین پڑھنی ہے اور وہاں مومنین کی زیارت کرنی ہے۔ میں ڈوزلڈورف پہنچ گیا، جرمنی پہنچ گیا، اور میں یہاں سے مجلس نہیں پڑھی، آپ کی میں نے زیارت نہیں کی، میں یہاں سے باہر سے واپس آ گیا۔ میں سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں جرمنی کے جس علاقے میں گیا تھا وہ سارے گلیوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، سارے چوکوں کے راستے دیکھ آیا ہوں، سارے بازاروں کے راستے دیکھ آیا ہوں، سارے راستے دیکھ آیا ہوں۔ کہیں گے ضرور سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے، پوچھوں گا کیوں؟ کہیں گے تو منزل تک تو پہنچا نہیں۔ اللہ کرے میں سمجھا پاؤں، حق کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ کربلا۔ اب کربلا راستہ دیتے ہوئے جس کو منزل پر نہیں پہنچا رہی وہ غور کرے کہ اس نے کربلا اتاری ہی نہیں، اگر اتاری ہوتی تو یقیناً اس کو اس راستے سے گزار کے کربلا منزل تک لے جاتی۔ نہیں، کچھ پریشان بیٹھے، کچھ چہرے سوچ رہے ہیں، بخاری صاحب نے آ کے یہاں کیا بات شروع کر دی ہے۔ آؤ سلمان سے پوچھتے ہیں، سلمان تیری منزل؟ کہتا ہے یا علی۔ میں سمجھتا ہوں تیری منزل؟ کہتا ہے یا علی۔ جناب ابوذر تیری منزل؟ کہتا ہے یا علی۔ کمبر مقداد حذیفہ یمانی عمار یاسر تیری منزل؟ کہتے ہیں یا علی۔ سفر کرتے 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 زیدی صاحب میں کربلا والوں کے پاس پہنچا۔ کربلا والوں یہ مہربانی کرنا، مجھے دال نہ دینا، صرف سر ہلا دینا، بات سمجھ آ جائے، اسی کے لیے میں اتنی دور سے آیا ہوں، یہی میری نیاز ہے، یہی میری فیس ہے، بات ضائع نہ جائے۔ 72 تمہاری منزل؟ کہنے لگے یا حسین۔ میں نے کہا 72 تم نے ولایت علی چھوڑ دی، تم نے منزل بدل لی؟ کہتے نہیں، ولایت علی دل میں ہے تو حسین کا ساتھ دیا۔ اللہ کرے گا پیغام دے جاؤ جس مقصد کے لیے۔ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی بھائی منیشا جی۔ ولایت علی دل میں نہ ہو منزل پر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ولایت علی کو ہی مجبور کرتی ہے منزل پہ پہنچنے کے لیے۔ ارے تم نے علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ نہیں چھوڑ۔ میں نے کہا تم کہہ رہے ہو یا حسین؟ کہنے لگے جی بالکل یا حسین۔ میں نے کہا جی کیوں علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے بھائی نہیں چھوڑا، کیا کرے، قرآن جو کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ ہم نے کہاں چھوڑا ہے بھائی؟ اچھا رسول نے بھی کچھ فرمایا؟ کہتے کہ ہاں رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جہلیت کی موت جو وقت کے حجت کی، وقت کے محمد کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ میں نے پوچھا جہلیت کی موت، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں، جہلیت العلمی کو کہتے ہیں، پوری علم سے مدارس سے سنہرے سے عرض کر رہا ہوں، دو لفظ ہیں، ایک ہے جہالت، ایک ہے جہلیت۔ جہالت کہتے ہیں لا علمی کو، جہلیت کہتے ہیں انکار کو۔
ایک لفظ باقاعدہ ذہنی صاحب دور جہلیت سے لیا، یعنی انکار کا دور، شرک کا دور. یہ کتاب کا حوالہ لاہور میں رکھ کے بیٹھا ہوں، یہاں بھی میرے سے پوچھنا تو پوچھ لینا ہے. اصل معصوم یہ فرما رہے تھے جو وقت کے ایمان کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا. بھائی مجاہد، اب میں منزل میرا خیال ہے قریب پہنچ گیا ہوں. یہ سنو اور ایک واقعہ ساتھ میں امام کا سنو، دو جو میں مسئلہ کو اجازت ہے. 72 منزل نہیں بدلی. کہنے لگے جنہیں تھوڑا اور سمجھاؤ. کہنے لگے دیکھیں حسین علی سے جدا نہیں، ٹھیک ہے، حسین علی کا خون ہے، حسین وقت کا امام ہے. اگر ہم حسین کا ساتھ دیں گے تو محمد بھی راضی، علی بھی راضی، اللہ بھی راضی، حسن بھی راضی. اگر ہم نے حسین کو چھوڑ دیا تو لعنت بھی حقدار. میں نے کہا اچھا، پتہ چلا تمہاری منزل تمہارا زمانے کا امام ہے. اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی تو اب میرا ساتھ دینا حق کا سیدھا راستہ. کربلا کربلا، بابا کربلا منزل نہیں، راستہ ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے. شاہ جی میں آگے عرض کرتا ہوں، کربلا راستہ ہے، حق کا سیدھا راستہ جو ڈیسٹینیشن پر پہنچاتا ہے. آج چلے امام کے دور کے ابو بصیر سے پوچھتا، ابو بصیر تیری منزل؟ کہنے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام. درود مل کے پڑھا کریں. اور ایک گزارش بھی ہے، حدیت شیعہ کتاب اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ریفرنس موجود ہے. حکم ہے اس دور کی ریت کے لیے کہ وہ اجل فرج آل محمد یا اجل فرجہم ضرور پڑھے. فرمایا جو ایسا پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے اپنے امام کو دیکھے گا. مل کے پڑھو نا درود شہنشاہ کی مقدس. مشکور، بہت شکریہ. ابو بصیر تیری منزل؟ کہنے لگا مولا صادق پاک. ابو بصیر تو نے بھی اپنی وہ چھوڑ دی ولایت، تیری ولایت حسین چھوڑ دی؟ کہنے لگا نہیں، ولایت سینے میں ہے تو میں نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر کے نصرت کی. کیا کروں، مجبوری ہے. اس دور میں یہ بھی علی ہے، نام جعفر صادق ہے. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. احمد بن اسحاق قمی تیری منزل؟ کہنے لگا امام حسن عسکری علیہ السلام. احمد بن اسحاق قمی تو نے منزل بدل لی. کہتے کیا کروں، محمد کا بیٹا زمانے کا علی حسن عسکری ہے، میری مجبوری ہے. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے آؤ پھر ایک میں تمہیں فکر دے کے ایک اور واقعہ پڑھ کے اجازت دینے لگا ہوں. مولا کی عزت کی قسم، اگر ہر دور کے عاشق کی منزل زمانے کا امام ہے، تیری میری منزل کون ہے؟ کیا کہتے ہیں امام زمانہ کو؟ امام زمانہ کہتے ہو کبھی زندگی میں یہ آئلی بادشاہ کو امام زمانہ کہوں نہیں. مولا علی علیہ السلام آقا ہیں، مالک ہیں، سردار ہیں، شہنشاہ ہیں، مگر امام زمانہ نہیں. نماز جمعہ پڑھتے ہو، 11 کا نام آتا ہے، کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ ہوا کرو نا منزل کے نام پہ کھڑے ہوتے. مجلس ادا کا اشتہار چھپوا دو، سب سے اوپر ٹاپ پہ لکھ دو زیر سرپرستی قائم آل محمد. منزل جو ہے، اللہ اکبر، اللہ کرے میری بات ذہنوں میں اتر جائے. منزل جو ہے روز ندا پکارے جاؤ گے امام زمانہ کے نام. امام زمانہ جدا نہیں ہے 11 سے، انہی کے کرم کے اس زمانے میں نچوڑ کو مہدی کہتے ہیں. شدید تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا سرکار کا، یقین جانیے. میں تو بڑے محبت کے پیار کے انداز میں، چونکہ پہلے میں سسٹم میں ابھی زیادہ آگے کی باتیں نہیں کر رہا، پہلے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں. بڑی بات ہے، سرکار کا تذکرہ ہی بڑا کم ہوتا ہے. سرکار کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا، سرکار کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے. بہت کبھی کسی نے کہہ دیا تو اگلے نے بات کر دی، ورنہ نہیں. رکھو علماء کے سر پہ قرآن. بھائی مجھے شاہ جی معصوم فرماتے ہر دور میں ہر زیرو جو بھی کھاتا ہے زمانے کے امام کی جوتی کا صدقہ کھاتا ہے. وہ ملنگ کی بات کر کے جو دنیا سے ابھی گئے ہیں، کیسا صاحب ہمارے یہ زمانہ دعا ہے ان کے لیے، دعا کراتا جاؤ، دعا ہے آمین کہیے گا. میرا مولا یہاں کا جو ڈیوٹی بردار ہے، جو بھی ہمارے دنیا سے مولا ساتھ چلے گئے، دعا ہے اس ذکر کے صدقے ہمارے تمام ورثاء
اپنے کفن کو جھاڑتے ہوئے اس وقت اٹھیں جب زمانے کا امام آ کے اٹھائے. کس انداز سے شاہ جی بات شروع کروں؟ میں یہی دیکھتا ہوں جنت میں جگہ دو، جنت میں جگہ دو. یار تھوڑی سی سوچیں بدلو. ہاں ابھی جنت کے گرد گھوم رہے ہو، تھوڑا سا آگے آؤ، رجت پہ تھوڑی کوشش کرو فکر پیدا کرنے کی. معصوم فرماتے ہیں جو جہاں منتظر ہوگا. اگر زندہ ہوا، معراج پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ آن لائن، معراج میں بات آگئی تو ایک صاحب سوال کر کے کہتے ہیں جی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو معراج کو چاہیے بندے سوال کرتے ہیں نا، کسی کا زبان مکر ہی روکا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے محمد نیچے بیٹھا اور اوپر چلا جائے؟ میں نے کہا دلیلیں تو بہت ہیں، اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے، لیکن ایک دو دلیلیں میں دینے لگا ہوں. 900 میل کا سفر تھا تخت بلقیس پلک جھپکنے میں منگوانے میں. اگر آپ سارے تفصیل سے واقعہ سنو گے میرے کو اتنا ٹائم نہیں. 900 میل 900 مائل پلک جھپکنے میں. تھوڑا سا کتاب کا علم، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا. میں نے کہا رجت کی کتب میں لکھا ہے، کاظمی صاحب یہ ضرور کوٹ کیجیے گا بھیا، رجت کی کتب میں لکھا ہے جو عاشق زندہ ہوگا جہاں بھی ہوگا اس کا ایک قدم وہیں ہوگا، دوسرا قدم کعبے میں ہوگا. اگر ایک عام مومن منتظر کے لیے یہ انعام ہے، لمحے میں تہی و درد بن جائے گا تو محمد لمحے میں اوپر نہیں جا سکتے. اس کے علاوہ اور بھی سائنٹیفک دلیلیں بھی بڑی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں میں اس پہ معراج کی بات کروں. بات یہ تھی اگر تم چلتے پھرتے ہوئے یاد رکھو جہاں بھی تمہارا پہلا قدم ہوگا دوسرا قدم کعبہ میں. شرط انتظار. مولا رات کو اعلان ہو گیا، اعلان اچانک ہونے کیسے پہنچے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں. صبح اٹھنا تک کی کہ نیچے ہاتھ مار کے دیکھنا رکا لکھا ہوا ملے گا جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا. مولا ہو سکتا ہے رکے کی طرف نگاہ نہ جائے. پوری علم ذمہ داری سے کاظمی صاحب جو میں گزارش کر رہا ہوں بے شک کوٹ کیجیے گا، نمبر لے لیجیے گا. بھائی کہاں لکھا ہے کتاب کا حوالہ بھی دے دوں گا. معصوم فرماتے ہیں اگر رکے کی طرف نگاہ نہ گئی شرط انتظار ہے. انتظار سے سو گے. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم وہ کائنات کے سچے ہیں. سچا اسے نہیں کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہم صدیق کا ماں کے صدیق لال ہیں، سچی ماں کے سچے بیٹے ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں اگر رکے کی طرف نگاہ نہ بھی گئی تمہیں بما بستر کعبہ بلا لیں گے. شاہ جی آن دا ریکارڈ بات ہے، بما بستر کعبہ بلا لیں گے. بات وہی ہے بستر سے محض کیسے کعبہ جائیں گے؟ ارے بھائی وہ تخت بلقیس جا سکتا ہے. ایک مومن ناصر و کنیزہ سویا ہوا کیسے مولا تک نہیں پہنچ سکتا؟ منزل جو ہے مولا مر گئے تو پھر. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا لال تمہاری قبر پر بنفس نفیس آئے گا. ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی تجھے اٹھانے آیا ہے. سب کو اٹھائے گا نہیں سید. اب پھر یہ ہے آگے نا بات جہاں پہ میں لے کے آنا چاہ رہا تھا. سب کو نہیں. جو نماز میں انتظار، جو ماتم میں انتظار، جو لنگر میں انتظار، جو کام پہ انتظار، جو کاروبار پہ انتظار، جو گھر میں انتظار، جس کی کیفیت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں گھر کے کونے میں بیٹھ کے امام کا انتظار کرنے لگا. جو نہیں، انتظار کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح میں نے آنا تھا سید صاحب کھڑے تھے، کاظمی صاحب کیسے شاہ جی میرے انتظار میں کھڑے تھے. کیفیت کیا تھی؟ گھر والے پکا لنگر پکاؤ سید آ رہے ہیں. یہ انتظار تھا. کام بھی اپنے کر رہے تھے، انتظار بھی تھا. یہ چھوٹے سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں. انتظار کا مطلب بھی نہیں، اسی سے ہی آپ لے سکتے ہیں. انتظار کا مطلب یہ ہے گھر میں ہو کوشش کرو اپنی آنکھیں پاک ہوں. انتظار جو ہے بھائی منیر میں نے کہا ہے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. کاظمی صاحب آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. شکریہ سید مہربانی. مومن وہ ہے جس کا ہاں یہ کوئی بات نہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. مرد بن کے معافی مانگو، آئندہ نہیں ہوگی. ہاں ہو جاتی، انسان ہے، ہو گئی غلطیاں ہو گئی. اب یہ سوچو گناہ و ثواب کے چکر سے تھوڑا سا باہر نکل کے معرفت ایمان کی سیڑھی پہ قدم رکھنے کی کوشش کرو، پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی. کیونکہ نفس اتنا کمینہ ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں آج
گناہ کر لے کل سے نہیں کریں گے، پھر کل آئی آج کر لے پھر کل سے نہیں کریں گے، پھر کل آئی آج کر لے کل سے نہیں کریں گے۔ کوشش کرو، اس لیے نہیں نگاہیں ناپاک کرنی گناہ یا ثواب، اس لیے آنکھوں کو بچانا ہے۔ یہ آنکھیں اس کو نہ دیکھ پائیں تو آنکھوں کا فائدہ کیا ہے؟ جھوٹی ہوگی تو اسی کے لیے حکم ہے، مر بھی گیا شاہ جی اس کو قبر پہ آ کے اٹھائیں گے، سب کے لیے نہیں ہے۔ منظر کون ہے پہچاننے کی کوشش کرو۔ وقت قلیل ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے آپ سے 2-4 مسائل کے جملے اجازت چاہوں گا۔ طبیعتوں میں گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میں کوشش کروں گا سنیل صاحب کو کہوں گا 10-15 منٹ ماتم کے بعد لنگر کے بعد بیٹھیں، ہو سکتا ہے کسی بھائی کا کوئی سوال ہونا چاہیے کلیئر ذہنوں میں لے کے، کیونکہ مجلس میں تو بندے چوپی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ذہن میں آتی ضرور ہے، کلیئر ہونی چاہیے۔ درود پڑھیں شہنشاہ کی مقدس و مرتبہ۔ ایک دفعہ پھر ذرا مل کے اپنی زبانوں کو معطر کرو، پاک کرو۔ چھٹے شہنشاہ کا دور ہے، سرکار کے دور میں نیشاپور سے عبداللہ نامی بندہ چلا امام سے ملنے۔ نیشاپور کے مومنین نے کہا کہ ہماری طرف سے امام کی خدمت میں تحفے دیتے جاؤ، جس کے پاس جو تھا اس نے عبداللہ کو دیا، لیتے جاؤ۔ آگے مل گئی ایک بڑھیا، سنیریہ صاحب ایسے نہیں کہہ رہا منزل، مولا کی عزت کی قسم، یہ مجالس ہمیں منزل پہ پہنچانے کے لیے ہی سچتی ہے۔ ہاں یہ ماتم، شاہ جی ماتم پہ کبھی غور کیے؟ ماتمیوں یہ آپ کے لیے، بھائیوں یہ آپ کے لیے میسج ہے۔ ماتم صرف محبت حسین کا اظہار نہیں بابا جی، ماتم صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں۔ ماتم میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، مہربان ہے بھائی منیر شاہ، مولا اسے سلامت رکھیں، اسے خیریت سے رکھیں، خدا نہ کرے کبھی اس کو مسئلہ ہو۔ میں کیا کہوں گا منیر شاہ، گھبرانی بھائی میں ہوں۔ سلیریہ صاحب ماتمیوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ دراصل جدیدیت کے منہ پہ تماچا مار تو رہے ہیں، مگر اصل میں وہ امام زمانہ کو وفا کا یقین دلا رہے ہیں۔ اکیلا بیٹھ کے نہ رو، میں ہوں، اگر سمجھ آ جائے اصل میں اپنے وقت کے امام کو کہہ رہے ہیں آقا غربت کی تنہائی میں بیٹھ کے نہ رو، ہم ہیں۔ کیوں کہتے ہو ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں؟ زبانی کلامی قربانیاں نہیں، یہ قربانیاں وفا کا یقین۔ مولا 72 نے یہی تو سکھایا ہے، 72 سے ہم نے یہی تو سیکھا ہے، کچھ بھی ہو جائے زمانے کا محمد راضی ضرور ہو، یہی تو ہم نے سیکھا ہے۔ اور میری دعا ہے آپ اپنی زندگیوں میں، جب بھی یہاں بیٹھ کے مجلس حسین سننے والوں، میری دعا ہے آپ اپنی زندگیوں میں اپنی امام زمانہ کے لشکر میں اپنا مقام دل کی آنکھوں سے دیکھو، اور یہی تمہاری ڈیسٹینیشن ہونی چاہیے، یہی تمہارا ایم، تھیم، ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگیوں میں، یہ مرنے کے بعد کیا ہے، جنازہ پڑھاتے وقت بھی سارے تعلق چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حاضر میت، باپ بیٹے کا پڑھا ہے، بیٹے باپ کا پڑھا ہے، حاضر میت، حاضر میت، حاضر میت، تعلق چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں یہ روٹی کھاوے اور سارے کام چلتے ہیں۔ کیوں نہ زندگی میں اپنے امام کو راضی کر جائیں؟ بعد والے تو اس سے رکھ رکھاؤ میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے زندگی میں امام راضی ہو گیا، ہو سکتا ہے نام لشکر لکھا گیا، ہو سکتا ہے بعد والوں کے رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سرکار کریمی فرمائیں ایسا پاسیبل ہے، ہم کر سکتے ہیں اگر ہم کرنے پہ آئیں۔ آگے ایک بڑھیا ملی، لیڈی صاحب شکریہ، توجہ، یہ ساری باتیں صرف اسی حوالے سے ہیں کہ شاید سوئے ہوئے ضمیر جاگ جائے، اپنی منزل پہ لوگ پہنچ جائیں، تاکہ میرے امام کے ظہور میں تاجیل ہو جائے، عاشق تیار ہو جائے، وقت قریب آ جائے۔ صدیاں گزر گئی سرکار کو اکیلا بیٹھ کے روتے روتے، میں آتا ہوں اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ، میں کرتا ہوں بات، واجہ غلط ہے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی، عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ وقت کے امام سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ سر پہ گٹھلی کیا ہے؟ کہنے کا یہ تحفے ہیں، گفٹ ہیں، مومنین نے دی ہے۔ عبداللہ میری طرف سے بھی ایک تحفہ لیتا جا۔ دوپٹے کے پلوں کے کونے میں ایک سکہ تھا، کہنے لگی عبداللہ میری طرف سے میرے امام کو سکہ دینا، میری زندگی کی جمع پونجی ایک سکہ ہے، اگر کچھ اور ہوتا وہ بھی میں امام کی خدمت میں بھجوا دیتی، میرے مولا کی خدمت میں لیتا جا، سلام بھی پیش کرنا، میری طرف سے یہ حقیر سا تحفہ بھی مولا کی خدمت میں پیش کرنا۔
کہنے لگا بیٹی ویسے امام کا مقام بھی دیکھ لوگوں نے اتنی سارے تحفے دیے ہیں. شاہ جی میں کتاب کا ضامن ہوں, یہی تو میری ڈیوٹی ہے. اگر میں کوئی کہے کہ یہ باتیں کہاں لکھی ہیں, میں ابھی لمحے سے پہلے کتاب نیٹ سے کھول کے دکھانے کے لیے تیار ہوں. شاہ جی یقین کرو, اتنے کہتے ہیں اتنے تحفے دیے لوگوں نے, تیرا صرف ایک سکہ ہے, امام کا مقام بھی دیکھ, اپنا سکہ بھی دیکھ. کہنے لگی میری زندگی کی جمع پونجی سکہ ہے, اگر کچھ اور ہوتا وہ بھی میں مولا کی خدمت میں بھجوا دیتی. مختصر یہ پہنچ گیا مدینے. لوگوں سے پوچھا چھٹے امام, انہوں نے کہا امت نے رہنے نہیں دیا, موجود نہیں ظاہر زمین پر, شہید کر دیا. اچھا کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا, زمین حجت کے بغیر خالی رہے, کوئی نہ کوئی حجت خدا ضرور ہوگا. ایک سے پوچھتا ہے بھئی اس وقت زمانے کا امام کون ہے, زمانے کا محمد کون ہے. کسی نے کہا مولا جعفر صادق کا وہ والا فرزند, کسی نے کہا وہ والا فرزند. مطمئن نہ ہوگا, سیدھا سلیریہ صاحب روضہ رسول پہ سرکار کے جا کے سلام کر کے کہتے ہیں سرکار اس وقت میں امین بن کے آیا ہوں. کاظمی صاحب کہتے ہیں میں امین بن کے آیا ہوں, مومنوں کی میرے پاس امانتیں ہیں تحفے کی صورت میں. زمانے کا محمد نہیں مل رہا, زمانے کا امام نہیں مل رہا, میں اب واپس لے جاؤں. ابھی یہ کہتے ہیں میں نے کہا میری کمر پہ ہاتھ آیا, عبداللہ شریفوں کے گلے نہ کر, تیرا زمانے کا امام موسیٰ کاظم میں. اللہ اکبر, ہاں زمانے کا امام موسیٰ کاظم میں. کہتے پیچھے دیکھا ایک جوان شہزادہ کھڑے. میں نے کہا جی کوئی دلیل حجت خدا ہونے کی؟ فرماتے ہیں باقی تحفوں پہ بات بعد میں کروں گا, پہلے کنیزہ کا سکہ دے. اللہ اکبر, پہلے ہماری کنیزہ شتیتا کا سکہ دے. شتیتا کی قبر آج بھی نیشہ پر میں موجود ہے, پہلے کنیزہ کا سکہ دے. لکھا ہے بھائی منیر شاہ جی سکہ دیا اس نے, سرکار نے اپنی آنکھوں سے, یہ کتاب کے جملے ہیں, آنکھوں سے لگا کے بوسہ دے کے نوکر کو کہتے ہیں غلام کو آواز دے کے یہ سکہ رکھ, اگر موقع بن جائے مجھ موسیٰ کاظم کے کفن میں رکھنا. اللہ اکبر. جانے لگا یہی جملے ہیں بھائی منیر شاہ. مولا نے فرمایا کہ باقی تحفے واپس لیتا جا. بھائی مجھے اچھا یہ جملے ہیں, سرکار فرما رہے ہیں باقی تحفے واپس لیتا جا, اور ہاں ہماری طرف سے ہماری کنیز کا تحفہ لیتا جا. کریم جو ہے رکھتے جو کسی کا نہیں. سرکار کیا فرماتے ہیں یہ کفن ہے, یہ شتیتا کو جا کے دینا, اور شتیتا کو کہنا تیرا زمانے کا محمد کہہ رہا تھا ہم تیرے سے راضی ہیں, یہ کفن ٹھیک اتنے دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی, یہ کفن تجھے پہنایا جائے گا. اور شتیتا کو کہنا یہ کفن بازار کا کفن نہیں, میرے گھر کی شہزادیوں نے ہاتھوں سے بنا. کریمی دیکھیں, لجپالی دیکھیں, میرے گھر عطر کی شہزادیوں نے ہاتھ پہنچا, چھوڑ دیا واقعہ ساتھ پہنچا. بی بی امام سلام بھی دے رہے تھے, خوشی کے آنسو نکل آئے, مجھے سلام کہہ رہے تھے. ہاں بی بی یہ تیرے لیے امام نے کفن بھیجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آنکھوں سے لگاتی ہے. شکر ہے میں اس قابل تو نہیں تھی, کریمی کرتی ہے. بی بی امام فرما رہے تھے ٹھیک کتنے دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی. ساتھ امام فرما رہے تھے اس کو کہنا کہ ہم تیرا خود جنازہ پڑھنے آئیں گے, خود اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے. ختم ہو گئی ساری بات, چلی گئی دنیا سے. مل گیا وہی کفن جو مقدس گھر سے آیا تھا, کفن پھیلایا, جنازہ بعد سے رام دے. بھائی مجھے شاہ جی وہ کہتا تو پڑھا, وہ کہتا تو پڑھا, وہ کہتا تو جنازہ پڑھا. اسی تو میں ایک سواری پہ شہزادہ آیا. سرکار نے تصور فرمایا عبداللہ خاموش, چپ. سرکار آ گیا. انہوں نے کہا عربی آیا اس کو پڑھانے دو. معرفت امام اتنی تھی, عربی آیا پڑھانے دو. سرکار آ گیا, شاید جنازہ پڑھایا. سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کی. مٹی ڈالتے ڈالتے آپ کو ساتواں امام کہتے شتیتا, شتیتا تو نے زندگی کی جمع پونجی ہماری عطا کردہ توفیق سے ایک سکہ ہماری طرف بھجوا دیا. ہم نے تجھے اس کا بدلہ نہیں دیا, صرف کفن بھجوایا. گھبرانا شتیتا, میرے قائم کو آنے دے تو مہدی کی کمانڈر بن کے قبر سے اٹھے. سرکار نے مٹی ڈالی, مٹی ڈال کے پیچھے ہٹے. جس جملے کے لیے واقعہ پڑھے عبداللہ بولا عبداللہ الیہ, قریب آئے. عبداللہ جب میں یہاں سے چلا جاؤں ان بے معرفت لوگوں کو میرا پیغام دینا,
جو اپنے وقت کے امام کو پہچان لے، جو اپنے زمانے کی منزل کو جان جائے، جو اپنی زندگی میں اپنی منزل تک پہنچ جائے، پھر وقت کے محمد پہ واجب ہے کفن بھی دے، جنازہ بھی پڑھائے۔ بس بہت عرضیاں کر گیا، اتنا ہی کہوں گا، دنیا کو کفن دیتے رہے، خود بے کفن رہے۔ اللہ مان حل حفیظ، جس امام کا دن منا رہے ہو یار، ساتواں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں تھے نا، سن چکے ہو کئی دفعہ زندان کی کیفیت۔ اکثر یہ سندھی بن شاہد معلوم بکواس کر کے کہتا تھا دروگے کو، دروگا بے شمار زبر بے شمار دروگا، موسیٰ کاظم کہاں ہے؟ یہ تو کپڑا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دروگا آواز دے کے کہتا یہی تو موسیٰ کاظم ہے۔ اللہ ماں، فاحشہ عورت کو ملعون نے بھیجا، زندان میں جا، نیچے جا، صرف تو چاندرہ میں بیٹھ گیا، بہرا کے الزام لگا، میں تجھے 1000 اشرفیہ دوں گا۔ عورت پہنچی زندان میں، دیکھا جملے تو فرما رہے تھے، سمجھ آ گئی تو گریہ ہو گیا، عبادت ہو جائے گی، شکر ہے تیری رضا پہ راضی ہے۔ دوسرا جملہ، جتنا بھی زندان اوکھا ہو، کربلا اور کوفہ اور شام سے اوکھا تو نہیں ہے۔ کہتی ہے لوگ پرتعیش بستر پہ شکر ادا نہیں کرتے، آپ اس کیفیت میں شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا، امام فرماتے ہیں سوچ کے الزام لگانا میری 19 بیٹیاں بدلتے ہیں۔ کہتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ آپ رسول کے قرابت داروں میں سے تو نہیں ہیں۔ سرکار فرما رہے ہم تیری بخشش کے ضامن ہیں۔ یہ منہ پیٹتی ہوئی، سر پیٹتے ہوئے باہر گئی، ملعون کو کہتی ہے لعنت ہے تجھ پہ، تو اس پہ الزام لگواتا ہے جو قرآن کی خوبصورت شخص ہے۔ بس ایک جملہ اور سنو، مولانا شہادت پڑھیں گے سرکار کی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 4 ہستیاں ایسی ہیں تاریخ میں جن کی مظلومی پہ مظلومیت بھی روئی تھی۔ پہلی ہستی امام حسین علیہ السلام، کتنا غریب ہو گیا تھا سیدہ کلام، اللہ اکبر، وقت نہیں تشریح کرو۔ دوسری ہستی سید سجاد ہے جو دربار بازار ہر چوک ہر موڑ پہ۔ تیسری ہستی شریکت الحسین، پاک حسین کی ہمشیر ہے، اللہ اکبر، وقت نہیں میں تشریح کر سکوں۔ چوتھی ہستی مولا حسین کے سینے کا تعویذ ہے، وہ چھوٹی معصومہ، چھوٹی شہزادی وہ ہیں۔ اور لکھتے ہیں اپنی کتب میں، وہ کہتے ہیں جتنے زخم امام حسین کو 10 محرم کو آئے تھے نا، اتنا زخمی تھا موسیٰ کاظم، اتنا زخمی تھا۔ کہتے ہیں زہر جب ملے نا، 2 کام کرتا ہے بندہ، کوئی بھی ہو، یا تو کہتے ہیں پانی اتنا ملے پی جاؤ، اور دوسری کوشش ہوتی ہے تڑپنے کی جگہ کھلی ہو۔ کتنا زخمی تھا موسیٰ کاظم، دائیں تڑپتا، دائیں سلاخیں، بائیں تڑپتا، بائیں سلاخیں۔ وصیت فرمائی میری زنجیر نہ اتارنا۔ 2 ہستیاں محمد والے محمد میں جن کی وصیت ہے زنجیر نہ اتارنا، ایک یہ 4 سال کی چھوٹی شہزادی، ایک موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پوچھا، جس کو فرمایا نا میری زنجیر نہ اتارنا، پوچھا اس نے مولا کیوں؟ فرمایا ایک دن آنا ہے میرے مہدی نے، عدل کی کرسی پہ جب بیٹھے گا نا مہدی، میں اسی طرح زنجیروں کی حالت میں آ کے کہوں گا مہدی بیٹا ہمارا عدل کر، ہمارا قصور کیا تھا؟ روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے مظلوموں کا وارث آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی۔